اگر تم یہ بچہ پیدا نہ کرتی تو تم کبھی بھی اس گھر سے آزاد نہ ہوتی، لیکن اب اس بچے کو پانے کے بعد میں اور میرا شوہر دونوں تمہیں چھوڑ دیں گے۔ بہت جلد تمہیں طلاق دے دے گا وہ، بس 9 مہینے بعد تمہاری زندگی برباد ہو جائے گی۔ وہ مجھے آنے والے وقت سے خوفزدہ کر رہی تھی، نہ جانے وہ میری ہمدرد تھی یا پھر دشمن، مجھے اس کی کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی۔ میرا لٹکا ہوا منہ دیکھ کر شوہر کہنے لگا، چلو میں تمہیں کہیں گھما کر لاتا ہوں۔ میں نہیں جانا چاہتی تھی، لیکن ان کے اصرار پر تیار ہونے لگی۔ لمبے لمبے بال کھولے اور خوبصورت جوڑا پہنے میں اپنے آپ کو آئینے میں دیکھنے لگی۔ بھلے ہی میں نے اتنا ہار سنگار کیا تھا، لیکن پھر بھی ایسے لگ رہا تھا جیسے میرے چہرے پر ذرا بھی خوشی نہ ہو۔ میں خود کو آئینے میں دیکھ رہی تھی کہ اچانک ایسے لگا جیسے پیچھے کوئی کالا سایہ کھڑا ہو، جس نے مجھے ایک دم سے ہی ڈرا دیا۔ میں نے جب پلٹ کر دیکھا، پیچھے کوئی بھی نہیں تھا، ہاں لیکن کھڑکی سے جھانکتا ہوا ایک خوفناک ہاتھ مجھے اپنی طرف بلا رہا تھا۔ یہ دیکھ کر میں پاگلوں کی طرح باہر بھاگی تھی۔ میری ساس کہنے لگی، ارے لڑکی آرام سے، پہلے اتنے سالوں بعد ہمیں یہ خوشخبری سننے کو ملی ہے، یاد رکھنا اگر ہمارے ہونے والے بچے کو کچھ ہو گیا تو ہم تمہیں بھی نہیں بخشیں گے۔ میں حیران تھی کہ ابھی تو اس بچے کا وجود بھی میری کوکھ میں قائم نہیں ہوا تھا، لیکن انہیں مجھ سے زیادہ اس بچے کی فکر تھی۔ اب مجھے ہر ایک سے نفرت ہونے لگی تھی۔ باہر آ کر شوہر کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ وہ مجھ سے خوشی خوشی باتیں کر رہا تھا، لیکن میں منہ بسور کر بیٹھی تھی۔ پھر وہ مجھے ایک ریسٹورینٹ میں لے کر آیا۔ ریسٹورینٹ کے اندر زیادہ رش نہیں تھا، تبھی اس نے ویٹر کو آواز دی، کھانے پینے کی چیزیں منگوا لی۔ میں نے بھی تھوڑا بہت کھایا، لیکن اچانک ہی میری طبیعت خراب ہو گئی اور میں نے واپس جانے کے لیے تکرار شروع کر دی۔ پھر میرا شوہر مجھے واپس لے آیا، لیکن اچانک بیچ راستے میں ہماری گاڑی خراب ہو گئی۔ یہ ایک سنسان سا علاقہ تھا، بالکل بھی آبادی نہیں تھی۔ میرا شوہر پریشانی سے کہنے لگا، تمہاری حالت ایسی ہے، گاڑی بیچ راستے میں خراب ہو گئی۔ ویسے بھی یہ علاقہ عصیب زدہ ہے، کیونکہ تھوڑی دور یہاں قبرستان ہے۔ تم ایسے کرو، آیت الکرسی کا ورد کرتی رہو، کہیں اوپری ہوائی چیز کا کوئی اثر نہ ہو جائے۔ سامنے ہی ایک کالے رنگ کے کپڑوں میں ملبوس نوجوان چلتا ہوا دکھائی دیا۔ اس نے سر پر کیپ پہن رکھی تھی، اس کا چہرہ واضح نہ تھا۔ میرے شوہر نے اسے آواز دے کر روکا تھا، بھائی صاحب کیا آپ کو تھوڑی بہت گاڑی کے بارے میں جانکاری ہے؟ دراصل میری گاڑی خراب ہو گئی ہے، اس لیے میں پریشان ہوں۔ اس نے ہاں میں سر ہلایا، پھر گاڑی کو کھول کر چیک کرنے لگا۔ تھوڑی ہی دیر بعد گاڑی اسٹارٹ ہو گئی، لیکن اچانک ہی اس نے میرے پاس سے گزرتے ہوئے ایک سفید رنگ کا کاغذ میرے ہاتھ میں تھما دیا۔ میرے شوہر کی نظر اس پر نہ پڑی، لیکن میری جان نکل گئی۔ دل چاہ رہا تھا کہ اس کاغذ کو پھینک دوں، لیکن جیسے ہی مڑ کر دیکھا تو وہ نوجوان غائب ہو گیا تھا، جبکہ میرا شوہر تو گاڑی میں موجود تھا۔ مجھے بھی بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ اب میں بڑی پریشان صورت لیے گاڑی میں بیٹھی تھی۔ میرا شوہر بار بار مجھ سے پوچھ رہا تھا کہ کیا ہوا، تمہارا منہ اتنا اترا ہوا کیوں ہے؟ لیکن میں ان سے کہنے لگی کہ نہیں، بس ایسے ہی، طبیعت کچھ خراب لگ رہی ہے۔ وہ کاغذ ابھی تک میرے ہاتھ میں دبا ہوا تھا۔ پھر گھر جاتے ہی میں نے کپڑے چینج کیے اور بستر پر لیٹ گئی، لیکن شوہر کی نظروں سے چھپ کر اس کاغذ کو کھول کر پڑھا۔ اس پر صرف ایک عجیب و غریب سا نام لکھا ہوا تھا اور کچھ بھی نہیں۔ مجھے حیرت ہو رہی تھی کہ وہ کاغذ دینے والا نوجوان کون ہے۔ ٹھیک ہو گیا، چلیں جی چلتے ہیں اسکرین کی طرف۔